جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ اے اللہ دنیا کے اندر محبوب کی عظمت کو اور بلند کر دے۔ اور کیسے بلند کر دے کہ محبوب کے ذکر کو مرتبت اور شان و شوکت عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلا دے اور پوری دنیا پہ غالب کر دے، اور حضور کی شریعت کو دوام بخش دے۔ اور آخرت کے اندر اس کا مفہوم جو علامہ الوسی بغدادی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شفاعت دیا جائے گا، اس کی دعا کرنا۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما، مانگتے ہیں نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس کا مفہوم ہے اور یہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، اور حضور کو خاص کلمات دیے جائیں گے جو اس سے قبل نہ کسی نے بولے تھے اور اس کے بعد بھی نہ کوئی بولے گا۔ اور اس حمد کے صلے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب مانگو جو مانگنا ہے میں عطا کرتا جاؤں گا۔ اور خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک خاص دعا کا حق دیا، اور وہ نبیوں نے دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ جب دامن شفاعت کھولیں گے تو بڑے بڑے گنہگار اس شفاعت کی پناہ میں آ جائیں گے، بلکہ نیکوکار بھی، جو نیک لوگ ہوں گے روز آخرت، وہ بھی یہ تمنا کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی گنہگاروں کی صف میں کھڑے ہو جائیں اور حضور کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ یعنی جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی گنہگاروں کی صف میں کھڑے ہو جائیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بڑے بڑے گنہگاروں کو دوزخ سے نجات ملے گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا جائے گا آخرت کے میدان میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے۔ بخاری شریف نے حدیث شفاعت اٹھائی، ایک بار نہیں 4 بار، اور سر رکھیں گے، اور ہر بار اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سر انور تو اٹھائیں محبوب، جو کہو وہ مان لیں گے، جس کی سفارش کریں گے وہ قبول کر لیں گے۔ جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم نزول رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام پر مزید رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ درود ایسا وظیفہ ہے جو رد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ علماء کہتے ہیں جو درود ہے وہ ہر صورت قبول ہوتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، دعا تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، درود ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ دعا کے شروع میں جب درود پاک پڑھا جائے گا تو دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا واجب ہے۔ درود کو جتنی بار مرضی پڑھ لیں، ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی اور انسان تھکتا نہیں ہے۔ اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک کی بہت فضیلت ہے، درود پاک